حي على الفلاح. آؤ نیکی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. سنیے اس رمضان آر جے مہاوش اور ہمارے اسپیشل گیسٹ لائف کوچ موٹیویشنل اسپیکر عامر خادم حسین کو حیا علی الفلاح میں. السلام علیکم لسنرز، آپ سن رہے ہیں FM 107. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہاوش خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں عامر خادم حسین صاحب، اور شو ہے یہ حیا علی الفلاح. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو آج بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بلکہ آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت ہی اہم ٹاپک ہے. آج ہم بات کریں گے خواتین کے کردار پہ، اور ساتھ میں یہ بھی کہ خواتین کا جو اسلام میں مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کتنے حقوق دیے ہیں، جو شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا وہی دین سے دوری کا ایک دور چل رہا ہے، تو اس میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو جو بلیسنگس بھی ہوتی ہیں ان کو بھی ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کرواتے کبھی کبھی، اور ہمارے سامنے وہ اس طرح سے شاید آتی نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے جو بھی چیزیں. لیکن آج انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ میں سب سے پہلے جو شروع کرنا چاہوں گی نا، وہ یہ کہ ہمارا جو ایک فیملی سسٹم ہے، جو آج کل خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا پھر ویسے بھی جو اگر جوائنٹ نہیں بھی رہتے تو ہمارے جو ایک پیچیدہ سا فیملی سسٹم بن گیا نا، جس میں ہم لوگ زیادہ تر گاسپس اور اس کی برائی اس کی برائی ان چیزوں میں زیادہ ایک خواتین کا وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو خواتین سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں وہ بچے ہوتے ہیں جو آنے والے دور کا مستقبل ہیں، معمار ہیں. تو یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے کنڈیشنز اس قسم کی ہوتی ہیں جس میں کسی حد تک میں یہ کہوں گی کہ خواتین کا قصور بھی نہیں ہوتا. وہ اس طرح کی چیزوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو شاید وقت ہی نہیں مل پاتا کہ جس چیز پہ انہوں نے سب سے زیادہ کانسنٹریٹ کرنا ہے تو وہ اس پہ کر سکیں. تو اس میں سب سے پہلے چاہوں گی اس سے ہم ابتدا کریں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو تمام انسانیت سے ایک وعدہ کیا ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو نہیں آزماتا اس کی وسعت سے زیادہ، اس سے زیادہ اس کو نہیں اس کے اوپر ذمہ داری ڈالتا. تو ہمارے ہاں جو آپ نے کہا واقعتاً کہیں عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ڈال دی جاتی ہیں، اور کہیں آج کل کے جو ماڈرن ڈیز کی ہم نے کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں کہہ لیں، یا ہم نے خود سے اپنے اوپر کچھ بوجھ ہیں جو لاد لیے ہیں، تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعتاً ان کے لیے جو ان کا اصل کام ہے، جو اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، ان کے اخلاق کی تربیت کرنا ہے اور باقی چیزیں ہیں، تو وہ ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ خود العدل ہے، عدل کرنے والا ہے. تو جس نے یہ جو ہے نا، ہمارے ہاں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل کا جو ہمیں جو ثواب ملتا ہے، جس کی جزا ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. نمبر 1 کہ یہ عمل ہم نے جو ہے یہ کن حالات میں کیا ہے، یعنی کہ ہمارے پر کتنا پریشر تھا کہیں دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے، اور اس کے باوجود ہم نے اس عمل کو کیا، اور کتنا خلوص کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. تو اب اگر خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے کچھ مشکلات ہیں، اگر ان کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہیں، اور وہ پھر بھی عمل کر رہی ہیں، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی جزا وہ دے گا جو ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے. ان کے ہر چیز، وہ چھوٹی سی چھوٹی محنت، وہ مشقت جو آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کی یا کسی کے ساتھ بھی کی، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بلکہ قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ گئی کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. اللہ کہتا ہے میں نے دعا قبول کی ان لوگوں کی، اور میں کسی کا عمل ضائع نہیں ہونے دیتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. قرآن میں ہر جگہ تصریح موجود نہیں ہوتی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ عورتوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں. بہت تھوڑی سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا، لیکن عام گرامر کا رول ہے کہ جب بھی مردوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو عورتیں اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں مین کائنڈ. تو مین کائنڈ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مردوں کی بات ہو رہی ہے، مین کائنڈ کا مطلب ہے عورتیں اور مرد. تو یہ گرامر کا، انگلش گرامر میں بھی یہ اصول اپلائی ہوتا ہے.
اور ہماری عام بول چال کے اندر بھی ہم یہ جب ہم کہتے ہیں انسان تو ہمارے ذہن میں شاید مرد آتا ہے لیکن عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آدمی کا تو مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے نکلا بالکل, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی عورت بھی ایک آدمی ہے, یہ بھی مطلب اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو قرآن میں جہاں جہاں مردوں سے اللہ یہ کہ وہ بات خاص مردوں کے لیے ہو رہی ہو, وہ بات جو ہے وہ عورتوں سے بھی اسی طرح سے وہ وعدے وہ وعیدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انذار وہ تبشیر عورتوں کے لیے بھی ہے. تو بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی زیادہ ذمہ داریوں میں زیادہ مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے دنیا جو ہے وہ نہ دیکھتی ہو کہ وہ کس مصیبت سے گزرا, اس نے کتنی محنت کی کتنی مشقت کی, لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے, جو سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے, جس کے پاس سے نگاہوں کی بھی جو ادھر سے ادھر ہونا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے, تو وہ جانتا ہے کہ کون کس مقام سے گزرا, کتنی مشکلات سے گزرا, اور پھر بھی وہ میرا بندہ بنا, اس نے پھر بھی میری بندگی اختیار کی, پھر بھی فرمانبرداری اختیار کی, تو یقیناً وہ اس کا اجر دینے والا ہے. بالکل. تو یہ بات ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئند ہونی چاہیے, ہمارے لیے ایک خوشخبری ہونی چاہیے. بالکل. اچھا, اس میں اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں پہ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے, آدمیوں کا ذکر کیا ہے, انسانوں کا ذکر کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی مطلب اس میں عورتیں بھی اسی طرح سے شامل ہوتی ہیں. یہ ایک مطلب ایک دیکھا جائے تو عورتوں کے اندر یہ والی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے, اور آج کل خاص طور پہ جو فیمنزم کا بہت زیادہ ایک ماحول بنا ہوا ہے نا, تو اس میں یہ باقاعدہ گلہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے حقوق کی پاسداری نہیں کی گئی ہے, ہمارے حقوق کو نہیں دیکھا گیا, جبکہ ایسا ہے نہیں کہیں پہ بھی. اگر آپ دیکھیں ہر جگہ پہ عورتوں کے حقوق کو زیادہ سیکیور کیا گیا ہے. تو پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے عورتوں کو وہ کیا ہے, پھر اس کے بعد پھر ہم حقوق کے اوپر بات کریں گے. جی دیکھیں, اللہ کی نظر میں عورتوں اور مردوں کا مقام بالکل سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں اللہ کے بندے ہیں, دونوں اللہ کے غلام ہیں, اور ان دونوں میں سے جو مطلب اللہ کو کہ مردوں سے کوئی خاص وہ نہیں. اچھا, ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بھی آتا ہے کہ اللہ بھی مرد ہے. اب معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ تو جنس جیسی چیز سے مطلب وہ ماورا ہے. تو چونکہ ہم قرآن میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ مذکر کا ہے, تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ جی اللہ بھی معاذ اللہ مذکر ہے, اس لیے وہ شاید مردوں کی سائڈ لیتا ہے. تو ایسی بات درست نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عورت اور مرد برابر ہیں. ہاں, لیکن جو آج جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ایکوالٹی ہے کہ جی دونوں برابر ہیں, دونوں جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے, یہ تو عورت کو اس کے مقام سے گرانے والی بات ہے. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا, اور اسی طرح دوسری بات بھی درست ہے کہ جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. ٹھیک, ویسے مردوں کے نہ کرنے والی جو ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہے, اور عورتیں جو کچھ نہیں کر سکتی وہ بہت غالباً کم ہے اگر میں کہوں تو. لیکن آپ نے جب دونوں کو ساتھ ہی کھڑا کر کے دونوں کو ہی ایک ہی کام سے لگا دیا کہ بھئی عورتیں بھی یہی کام کریں اور مرد بھی یہی کام کریں, تو وہ اصل میں اپنے اس مقام سے نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ماں کا روپ دیا, جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی, اور یہ اتنی عظیم بات ہے, یعنی کہ کسی شخص کے لیے اس کی جنت کا دنیا میں ہو جانا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقام عورت کو دے کے رکھا ہوا ہے. لیکن عورتیں اس مقام کو چھوڑیں اور کہیں کہ جی ہمیں مرد جیسا بننا ہے, تو وہ مرد جیسا تو یہ 2-3 درجے نیچے جا کے بنتا ہے انسان. تو بس مسئلہ وہی ہے کہ جو ویسٹرن تھاٹ ہے اس کے اندر ایکوالٹی کا مقصد کچھ اور بیان ہو گیا, مطلب جو ان کی جو کانسیپٹ بنا وہ بالکل ہی کچھ الگ ایکوالٹی بن گئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی دو الگ الگ, یہ نوع تو ایک ہی ہے لیکن جنس اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی, تو دونوں کی صلاحیتیں مختلف رکھی. اب آپ کہتے ہیں کہ جی جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اچھا, تو آپ سوچئے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ آپ جا کے دیکھیے کہ جو کنڈر گارڈن سکولز ہیں ان میں ٹیچرز کون ہیں, پرائمری اسکول جو ہیں ان میں ٹیچرز کون ہیں, خواتین. آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ خواتین ہیں. تو اس بات پہ مرد لڑنے کھڑے ہو جائیں کہ جی یہاں پہ خواتین ہمارا حق مار رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جو ان کی نیچر ہے, جو فطرت میں ان کے اللہ تعالیٰ نے پیار محبت اور خیال کا رکھنا یہ سب جو ڈال دیا, تو بذات خود وہ خود بخود اس طرف کھنچتی ہیں اور وہ کام وہ کرتی ہیں.
اور مرد کے اندر یہ چیزیں نہیں رکھی تو وہ خود بخود ان سے دور ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی بھی ملک کی آرمی میں چلی جائیے, وہاں پہ آپ کو عورتیں نظر نہیں آئیں گی, وہاں پہ آپ کو مرد نظر آئیں گے, کیونکہ وہ کام ان کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ کام ان کی فطرت سے مطابقت نہیں رکھتا. اچھا, ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان تو شاید ہمارے ذہن میں مرد آ جاتا ہے, یا ہم اس طرح کی کوئی اور باتیں کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرد آتا ہے. تو اب دیکھیے, یہ سائیکالوجی کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ the nurse came in and dash put the injection down, تو آپ کیا کہیں گے, she put the injection down. حالانکہ نرس میل بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ نرسز, وہی بات ہے کہ وہ جو خیال رکھنے والی بات ہے, لوگوں کو آرام دینے والی بات ہے, تو وہ عورتوں کی نیچر سے مطابقت رکھتی ہے, خود بخود ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو دین نے تو ہمیں عورتوں کے حقوق دیے, ان کا مقام و مرتبہ بتایا, لیکن جو نئی ڈیفینیشن ہو گئی, ڈیفینیشن یہ ہو گئی کہ نہیں جی, مساوات یا ایکوالٹی ہوتی ہی تب ہے جب دونوں بالکل وہی کام کر سکیں جو دوسرا کر سکے. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جی اب جو ہے وہ میل جو ہے وہ دائیاں بنی ہوئی ہیں, بچے ڈلیور کرا رہے ہیں وہ, حالانکہ یہ بات مطلب ان کی نیچر کے ساتھ درست بیٹھتی ہی نہیں. اچھا, لیکن ہمیں جو ہم نے کہا نا کہ مقام جو ان کا شکوہ ہے عورتوں کچھ خواتین کا, تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک ہے دین اور ایک ہے ہمارا کلچر, ہمارا رواج, اور کہیں پہ یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری ہم اپنی جگہ کی بات کریں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تو یہاں پہ ایسی والا معاملہ ہے, ہم نے کلچر کو ریلیجن کے ساتھ ملایا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, یہ خاندان کی بات بھی ہو سکتی ہے, رواج کی بات بھی ہو سکتی ہے, دین کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں ڈیفینیٹلی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں جیسا ایک گاؤں دیہات کے اندر وہ کہتے ہیں جی بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھو. کہ ماشاء اللہ کیوں بنا کے رکھو بھائی, اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا پارٹنر بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. کتنی خوبصورت بات کی, دونوں برابر ہیں, تو اگر یہ اس کا لباس ہے تو وہ بھی اس کا لباس ہے. تو یہاں تو پارٹنرشپ سی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایکول پارٹنرشپ کی. اچھا, لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اچھا, اب لیکن ہماری رواج میں, ہماری ثقافت میں اس کو نیچا دکھا دیا گیا, اس کو کہیں بند کر دیا گیا, کہیں اس کے لیے کچھ اور قید و بند لگا دی گئیں, ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو. دین جو ہے وہ عورتوں کو ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساخت بنائی ہے, جو ان کا ذہن بنایا ہے, جو ان کی طبیعت بنائی ہے, اس کے حساب سے پوری اس طبیعت کو پوری طرح استعمال کرنے کی, اس پوٹینشیل کو پوری طرح استعمال کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے. اور اسی طرح جو مرد کی طبیعت ہے وہ اس کو اس طرف اللہ تعالیٰ ڈائیورٹ کرتے ہیں وہیں پر. بس وہی بات کہ ہمارے وہ رواجوں کے ساتھ مکس کر کے جب ہم نے عورتوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا, اور اس کو کبھی کبھی ہم نے دین کا کور بھی دیا, ہم نے اس کو کبھی کبھی دین کے پردے میں چھپا کے بھی بات بیان کی جو کہ غلط تھی. اب یہ صحیح کیسے ہوگی؟ یہ صحیح اسے ہوگی کہ جب ہم قرآن و سنت کی سورسز کے اوپر جائیں گے, اور رواجوں کو, اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں, اور ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ان باتوں کو چھوڑیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, چلیں یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد لسنر سے واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ شو سن رہے ہیں حیا علی الفلاح. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, ویلکم بیک. حیا علی الفلاح میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو آج خواتین کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے, نہ صرف یہ کہ خواتین کے لیے بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی اس کو سننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم دونوں ہی ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے, اور آپ کے سامنے دونوں کے ہی مطلب ایک مسائل رکھیں گے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی جو کہ بہت ہی مطلب ویلڈ ہے, لاجیکل ہے, کہ ہم لوگوں نے بیسکلی کلچر کو ریلیجن کے ساتھ ملایا ہوا ہے, اور ہم لوگ مطلب جن چیزوں کو اسلام سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا, منسلک کر رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں اسلام کا دور سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ جو ہماری جو زندگی گزری ہے, جو برِ صغیر پاک و ہند اور ہم لوگ سب ایک تھے جب, تو اس وقت میں ہم نے دوسرے ریلیجن سے زیادہ یہ چیزیں لی ہوئی ہیں, جہاں پہ ستی کر دیا جاتا تھا, جہاں پہ جیسے ہی مطلب شوہر مرا ہے تو عورت کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا تھا, یا پھر کوئی حق نہیں ہوتا تھا. جبکہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں اگر کسی کا اللہ نہ کرے شوہر کو کچھ ہو جائے تو پورا حق ہے دوسری شادی کرنے کا. تجارت کرتی ہوئی ہمیں حضرت خدیجہ نظر آتی ہیں,
ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، جنت کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے اسلامک فیگرز دیکھیں، اپنی خواتین دیکھیں، ہمیں جنگوں میں بھی ان کا رول نظر آتا ہے، ہمیں جو ہے تجارت میں بھی ان کا رول نظر آتا ہے، ہمیں تعلیم و تدریس کرتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آتی ہیں. تو لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ہمیں ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں جو کردار نظر آ رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ گھر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے، لڑکیاں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو یہ جو دو چیزیں مل گئی ہیں، سارا کا سارا مسئلہ اس کا کریٹ کیا ہوا ہے. تو میں اس پہ چاہتی ہوں کہ ایک تو آپ یہ بھی بتائیے کہ مطلب ایک حیا کے کانسیپٹ کے ساتھ عورتوں کا پڑھنا اور عورتوں کا اگر ان کیس وہ ورکنگ ویمن بھی ہیں تو اس بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ جی، میں ایک قدم پیچھے جا کے آپ کی بات کو کہوں گا کہ آپ نے کہا برے صغیر پاک و ہند میں یہ مسئلہ ہے. اصل میں یہ مسئلہ صرف برے صغیر پاک و ہند کا بھی نہیں ہے. آپ ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک اصول ہے کہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس. جس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے اس کے اندر کرپشن آ جاتی ہے. اچھا، وہ کرپشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ پیسے لینا شروع کر دیتا ہے کوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے خیالات میں، نظریات میں، اور جس طرح وہ ان چیزوں کو ان کا اطلاق کرتا ہے کوئی بھی شخص جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو اس طریقے کے اندر کرپشن آ جاتی ہے. کوئی مطلق العنان بن جاتا ہے، کوئی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، کوئی آمر بن جاتا ہے. تو پاور کرپٹس. اور اسی کا اگلا پارٹ یہ ہے کہ ایبسلوٹ پاور کرپٹس ایبسلوٹلی. اور اگر کسی کو آپ نے ایبسلوٹ پاور دے دی، کسی کو آپ نے بالکل ان چیکڈ طاقت دے دی، تو وہ تو بالکل ہی ایبسلوٹلی کرپٹ ہو جائے گا. اس کی مثالیں آپ ہمارے ہاں لے لیجئے. جتنے بادشاہ گزرے ہیں تو ان میں سے ایک دو کو چھوڑ کے باقی سب، چونکہ وہ بالکل ان کے پاس ایبسلوٹ پاور ہوتی تھی، تو ان کا جو دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی کا ایسی شوق میں آ کے کسی کا گلا بھی کٹوا دیتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، ان کے کردار میں ایبسلوٹ کرپشن بھی نظر آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، سوائے چند ایک کے جو بہرحال اللہ کے نیک بندے تھے. تو جہاں پہ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ معاشرہ جس طرح چلا تو مردوں کے پاس زیادہ طاقت رہی. اور یہی بات ہے کہ دیکھیں دین ہمیں کیسے، دین، اور اگر ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمیں آزاد کرتا ہے کہ جہاں پہ جس کی بھی طاقت ہوگی وہ اپنے لیے ہی اصول بنائے گا. وہ ایسے اصول، ایسے قوانین بنائے گا جو اس کو فائدہ دیں گے. یعنی کہ آپ سوچئے کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی برے صغیر پاک و ہند میں، اب انہوں نے وہ جس کو پکڑتے تھے اس کو بولتے تھے تم نے، جیسے 1857 وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی. وہ اس کو کہتے ہیں دا میوٹنی آف 1857. ٹھیک، وہ کہتے ہیں بغاوت. اچھا، کیوں؟ ان کے اصول میں، کیونکہ وہ پاورفل تھے، تو انہوں نے تو اس کو کیا لکھا ہوا تھا جی، یہ اگر کوئی سرکار کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو یہ بغاوت ہے. اس لیے انہوں نے سب کو پکڑا. جب 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہوئی تو جو ان کے ہاتھ لگا انہوں نے پکڑا، اس کو ٹانگ دیا، پھانسی دے دی، قتل کر دیا برے طریقوں سے. اور وہ اس کو اپنے قانون کے مطابق درست ثابت کرتے رہے. انہوں نے کہا جی یہ بالکل صحیح کام کیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو قوانین کون بنا رہا ہے؟ جو طاقتور ہے، جو اس کے پاس پاور ہے. اور اب اگر ہم اسی طرح انسانیت کی تاریخ میں دیکھ لیں تو عموماً طاقتور مرد رہے. تو مردوں نے ہر جگہ پہ ایسے اصول بنائے جن سے عورتوں کا استحصال ہوتا ہو، ان کو سیکنڈ درجے کا شہری بنایا جاتا ہو. اچھا، کہیں اگر عورتیں طاقت میں آ گئیں اتفاقاً تو وہاں پہ شاید مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ہوا نا ہمارے ہاں رضیہ سلطانہ اور اس طرح کی، اور کلیوپیٹرا پیچھے چلے جائیں تو عورتیں بھی پاور میں رہیں کہیں نہ کہیں، اور انہوں نے شاید مردوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر مرد کے پاس طاقت ہے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے ہی اصول بنائے گا. اگر عورت کے پاس طاقت ہے تو وہ ایسے ہی اصول بنائے گی جس میں اس کو فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب اصل فیصلہ کون پہنچا سکتا ہے ہمیں صحیح فیصلے تک؟ وہ جو ان دونوں سے برابر کی محبت رکھتا ہو، اور وہ ہے ان دونوں کا خالق. اس کے لیے دونوں ایک جیسے ہیں. وہ ایک ایکس کروموزوم ادھر سے ادھر ہونے سے ایک مرد اور عورت بنا. ٹھیک ہے، تو وہ ادھر ہوتا تو میں عورتوں کی سائڈ پہ بیٹھا ہوتا، اگر ادھر ہوتا تو آپ مردوں کی سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوتی. اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے. اس کے لیے دونوں میرے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. وہ جو فیصلہ دے گا وہ ہوگا بہترین فیصلہ ہم دونوں کے مابین.
کسی بھی مرد اور عورت کے مابین اور عورتوں کے معاشرے اور مردوں کے معاشرے کے مابین. تو جب ہم کتاب اللہ کی طرف جائیں گے, جب ہم دین اللہ کی طرف جائیں گے, تو یہ جو سارے معاشرتی خرابیاں ہیں جو یا سماجی خرابیاں ہیں, جب ہم ہر بات کو کلام اللہ کی روشنی میں طے کریں گے تو ناممکن ہے کہ کوئی کسی کا استحصال کر سکے. ٹھیک ہے, ہاں ہم یہ اگری کریں گے کہ بھائی ہماری بیسس جو ہے, ہماری ڈسکشنز کی بیسس جو ہے وہ یہ کتاب ہے. اب یہ کتاب فیصلہ کرے گی, میں فیصلہ نہیں کروں گا. تو کوئی مرد کہے کہ جی میرے پاس طاقت ہے میں فیصلہ کروں گا, نہیں, آپ فیصلہ نہیں کر سکتے, فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی. اگر ایک عورت طاقت میں ہے وہ کہے میں فیصلہ کروں گی, تو نہیں, آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی, اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. تو ہم نے یہ وہ کتاب ہے جو دونوں کو راہ حق پہ اور اعتدال کی راہ پہ, صراط مستقیم پہ چلانے والی راہ ہے. تو جب ہم دین کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. عورتوں اور مردوں کے مابین بھی جو ایک درمیانی راہ ہے, ایک صلح کی راہ ہے, ایک امن و عطشی کی راہ ہے, وہ چلے گی. ورنہ جس کو ہم کہتے ہیں افراط و تفریط, جس کا بس چلے گا وہ دوسری طرف لے جائے گا. آج دیکھیے, میں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے. آج دنیا میں ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے یہ فیمنزم کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر عورتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں اب کھلی آزادی چاہیے, بالکل ہر چیز جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہونی چاہیے. اور مغرب کیا کر رہا ہے اس وقت؟ مغرب یہ کمپنسیشن دے رہا ہے. وہ کہتا ہے جی یہ بھی عورت طے کرے گی, یہ بھی عورت طے کرے گی, یہ بھی عورت طے کرے گی, جس کا نتیجہ ان کے سماج کے اندر بہت قسم کی برائیوں میں نکل رہا ہے. اچھا, لیکن اس کی جڑ بنیاد دیکھیے کدھر سے شروع ہوئی. شاید کسی بھی مذہب کے اندر یہ برائیاں موجود نہ ہوں. اصل میں یہ برائیاں وہیں سے آئیں جہاں پہ مرد طاقتور ہوئے, یا کوئی بھی شخص جو بھی طاقت میں تھا اس نے پھر اپنی مرضی سے قوانین بنانا شروع کر دیے. سب سے بڑا مذہب اس وقت دنیا کے اندر جو موجود ہے وہ عیسائیت ہے. عیسائیت کے اندر دا اوریجنل سن, جو ایک پہلا گناہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا انہوں نے وہاں سے وہ پھل کھایا, تو وہ ایک گناہ کر دیا انہوں نے. اس گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا, اور اب ہر انسان اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اور پھر یہ گناہ یعنی کہ انسان پیدا ہی گناہ گار ہو رہا ہے ان کے حساب سے. اچھا, اور اس میں خاص طور پہ وہ کس کو گناہ گار ٹھہراتے ہیں؟ وہ حضرت حوا کو. وہ کہتے ہیں نہیں, شیطان نے بہکایا حضرت حوا کو, اور حضرت حوا نے جو ہے وہ پھر حضرت آدم کو, معاذ اللہ. اچھا, قرآن اس بات کی ایسی خوبصورت تردید کرتا ہے, اتنے واشگاف الفاظ میں تردید کرتا ہے کہ جہاں وہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نے اس طرح کیا, تو وہاں ایک جگہ قرآن میں ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عربی میں دو کا صیغہ ہے, یعنی کہ ایک ہمارے یہاں تو اردو میں وہ صیغہ موجود نہیں ہے, لیکن جو اس کو دو کا صیغہ کہتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ استعمال کیا اس واقعے کے اندر کہ اس نے بہکایا دونوں کو, تو ان دونوں نے کھا لیا, تو ان دونوں کو باہر نکالا گیا, تو ان دونوں نے توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عیسائیت نے جو اتنا بڑا کلنک عورت کے چہرے پہ لگایا تھا کہ جی عورت نے یہ کام کیا, تو عورت اوریجنلی وہ ہے گناہگار ہے, اور اس کو بلکہ اس کی سزاؤں کے طور پہ بھی بتایا گیا کہ جتنی بھی وہ جسمانی مشکلات سے گزرتی ہے وہ اصل میں وہ اس کی اس گناہ کی سزا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت حوا کا نام اس میں رکھا جاتا ہے وہ ایو کہا جاتا ہے نا ان کو, تو وہ کہتے ہیں کہ ایول جو ہے وہ ایو سے نکلا ہے, واللہ عالم. بہرحال کہ وہ کہتے ہیں یہ ہر بری چیز کو انہوں نے عورتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ تھوڑے سے آج سے 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کی ہسٹری پڑھیں تو وہ انہوں نے اسی طرح کا عورتوں کے ساتھ رویہ رکھا ہوا تھا کہ عورتیں پراپرٹی تھیں, عورتیں نحوست والی تھیں, منحوس تھیں, وہ پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا. اسلام نے آ کے عورت کے اوپر سے یہ دھبا ہٹایا. اچھا, لیکن یہ لوگ جو پچھلے 2000 سال سے یہ عورتوں کے اوپر ظلم کرتے آئے, اچھا یہ لوگ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی تھا, وہ اسلام ہی تھا, وہ عورت کو برابر کا حصہ ہی دیتا تھا. لیکن جو پرورژنز آئی دین کے اندر, انہوں نے ٹیڑھیں نکالی, حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا ڈالا, تو پھر باقی کی چیزیں تو بہت بات کی ہو گئی نا. تو وہ اس وقت سے اب تک یہ 150-200 سال پہلے تک عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے. اچھا, عورتوں کو تو ابھی 1930 میں امریکہ کے اندر ووٹنگ کا حق میرے خیال سے غالباً 1930 میں ملا, واللہ ہو سکتا ہے نمبر تھوڑے سے اوپر نیچے ہوں. اس سے پہلے ان کو برابر کا شہری نہیں مانا جا رہا تھا, اس لیے ان کو ووٹنگ رائٹس بھی نہیں تھے.
اب جو دنیا دیکھیں وہ دنیا پہلے ایک سائڈ پہ تھی, لکیر کے آپ سمجھیں صراط مستقیم ہے تو صراط مستقیم کے وہ بالکل لیفٹ پہ تھی. اب ان کو خیال آیا کہ نہیں جی یہ درست نہیں ہے طریقہ, تو وہ رائٹ کی طرف آنا شروع ہوئے. لیکن چونکہ وہ وحی کو اور اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں تھے تو انہوں نے صراط مستقیم کی پہچان بھی نہ کی, وہ اس سے کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے. پہلے لیفٹ پہ تھے تو اب ایکسٹریم رائٹ پہ پہنچ گئے. اب کہا جا رہا ہے نہیں ہر چیز عورتوں کو ہی دے دو, وہی ڈیسائیڈ یہ بھی کریں گی, وہی ڈیسائیڈ وہ بھی کریں گی, اور ان کی ہر چیز میں برابری سے زیادہ معاملہ ہوگا. تو اس کا نتیجہ پھر ایک اور فساد کی صورت میں نکل رہا ہے. اب ویسٹ میں مرد شادی کرنے سے کترا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی شادی کر کے تو بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہ 1 سال بعد مجھ سے طلاق لے گی. تو ابھی آپ کو پتا ہے جو دنیا کا امیر ترین شخص تھا جیف بیزوس, اس Amazon.com کا مالک, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اس کی آدھی جائیداد بیوی کے پاس چلی گئی, بیوی نے اس میں سے کچھ بھی کام نہیں کیا ہوا تھا. تو اب جو کامیاب مرد ہے وہ یا تو شادی کر ہی نہیں رہا, ناکام مرد بھی نہیں کر رہا ہے, کیونکہ عورتوں کے انہوں نے حقوق کچھ ایسے بنا دیے جو کہ مردوں کے لیے امپاسبل ہیں ڈیلیور کرنا. ٹھیک ہے, تو اب ایک اور فساد برپا کیا ہو رہا ہے کہ سارے کے سارے وہ عورتوں کے ساتھ رہتے تو ہیں, شادی نہیں کرنا چاہتے. پوری ایک نسل جو ہے پیدا ہو رہی ہے جو کہ آؤٹ آف دا ویڈ لاک ہے, اور وہ نسل پھر اب اس کے نہ ان کے اوپر باپ کا سایہ ہے نہ ہی کوئی پریزنٹ ماں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ نسل پوری کی پوری بہکی ہوئی ہے اور گمراہ ہے اور اخلاقی طور پہ بھی انتہائی تنزلی کا شکار ہے. تو دیکھیں کہ وہ اس ایک بات سے اتنا بڑا فساد رونما ہو گیا, اور اللہ کا دین آ کے اس بات کو بالکل واضح کرتا ہے, کلیئر کرتا ہے کہ جی یہ اس کا مقام ہے مرد کا, یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں, یہ عورت کا مقام ہے, یہ عورت کی ڈیوٹیز ہیں. تو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دونوں کے رائٹس ہیں, دونوں کے رسپانسبلٹیز ہیں, دونوں کو اپنی اپنی رائٹس اور اپنی اپنی رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے. مرد کو کہا گیا کہ تم گھر کے سربراہ ہو, کیونکہ کسی بھی جگہ پر ایک سربراہ کا ہونا لازمی ہے. لیکن کیوں سربراہ ہو؟ تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس عورت کا خیال بھی رکھنا ہے, اس کو کھلانے پلانے کی بھی فکر کرنی ہے, اس کو کپڑا بھی پہنانا ہے, اس کو مکان بھی دینا ہے, اس کو شیلٹر بھی دینا ہے, چادر اور چار دیواری کا تحفظ بھی دینا ہے, تب تم اس گھر کے سربراہ ہو. ٹھیک ہے. عورت سے کہا گیا تم گھر کی نگران ہو, تم گھر کی کیئر گیور ہو, تم نے جو ہے وہ اس مرد کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ دنیا جا کے دنیا فتح کر سکے. اگر جو شخص اپنے گھر کے اندر سے جو ہے وہ اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہوگا تو وہ دنیا کے اندر کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو یہ ہے وہ بیلنس جو دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھا, اور جس کا نتیجہ ہمیشہ یہ نکلے گا کہ ایک خوبصورت زندگی, ایک حیاتاً طیبہ انسان گزارے گا. اور اگر بیلنس سے آؤٹ ہوگی تو وہ بات پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی اتنی اچھی صورتحال نہ رہے گی. بالکل. اچھا, ابھی آپ نے بات کی تھی کہ پھر کون فیصلہ کرے گا, اور یہ بھی واقعی مطلب آج کل یہ جو دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے نا, تو خواتین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی مطلب مجھے کوئی میرا والد مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, میرا بھائی مجھے کچھ کہنے والا نہیں ہے, میرا شوہر کچھ کہنے والا نہیں ہے, میری زندگی کے سارے فیصلے میں نے اپنے آپ کرنے. اور ڈیفینیٹلی مطلب وہ ایک اہلیت مطلب نہ صرف یہ کہ اگر آپ بالکل سوسائٹی سے سب چیزوں سے اگر آپ کو اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں تو نہ تو وہ فیصلہ بہترین طور پہ, جب ایک ویسی ڈپریشن, ایک سپریشن, اور ایک آپ اس چیز کا شکار ہیں کہ آپ آئسولیٹ ہوئے ہیں, تو اس وقت تو ایک اچھا فیصلہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا. تو وہ فیصلہ یقیناً مطلب اگر ہم مردوں کی بھی بات کریں, خواتین کی بھی بات کریں, تو اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, جس نے پیدا کیا ہے, جس نے نفسیات بنائی ہے, جو ایک ایک چیز سے واقف ہے, تو اس کی تو سننی ہی پڑے گی. اچھا, ایک جو کبھی ہمارے میں آپ کی سوال سے پہلے ایک بات کو کلیریفائی کروں. دیکھیں, مرد عورتوں کے لیے ڈیسیشن نہیں لے سکتے, باپ بھی بیٹی کے لیے ڈیسیشن نہیں لے سکتا. ایسا ڈیسیشن جس پہ بیٹی راضی نہ ہو وہ ڈیسیشن باپ بھی نہیں لے سکتا. اچھا, شوہر بیوی کے لیے ڈیسیشن کچھ لے سکتا ہے, کچھ, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کچھ ڈیسیشن بلوغت سے پہلے ہم بچوں کے لیے, مرد بچوں کے لیے بھی, عورت بچوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. اور یہ کہنا یعنی کہ وہ جو آج کا ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, یا آپ اس کے ساتھ میرے جسم کے علاوہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کہ میرا کریئر میری مرضی, میری پڑھائی میری مرضی, اور so on and so forth. تو دیکھیں یہ نعرہ جھوٹا ہے. کس کی مرضی چلتی ہے؟ چلیں ہم بولتے ہیں مرد, تو کیا مرد کہہ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی؟ آپ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہے ساتھ میں کہ بھائی مرد کے تو جسم پہ مرد کی مرضی چلتی ہے, which is wrong. مرد کا جسم, دیکھیں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو,
تمہارا مال تمہارے پاس امانت ہے, تمام چیز اللہ کی ملکیت ہے, تمہاری زندگی اللہ کے پاس, اللہ کی ہے اور تمہارے پاس امانت ہے. اپنی مرضی سے خودکشی بھی نہیں کر سکتے, تم اپنی مرضی سے خودکشی بھی نہیں کر سکتے. تمہارا جسم کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے, تمہارے پاس صرف امانت ہے. تو آپ خودکشی تو بہت دور کی بات, آپ اس پہ ایک ٹیٹو بھی نہیں بنا سکتے. منع ہے, کیوں منع ہے؟ کہ بھائی آپ اللہ کی دی ہوئی چیز کو خراب کر رہے ہو, نہیں کر سکتے. اپنی جان کو مشکل میں بھی نہیں ڈال سکتے. تو یہ مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. کہاں پہ لکھا ہے کہ صرف عورتوں کے لیے ہے؟ تو میرا جسم میری مرضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسلام کے پیراڈائم کے اندر ہیں. ہاں, اسلام کے پیراڈائم سے نکل جائیے جو پھر تو اس کے بعد انسان, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو. تو اور یہ کہنا کہ جی میں اپنی مرضی چلاؤں, یہ کسی بھی حال کے اندر امپاسبل ہے. کیونکہ آپ اپنے باس کو یہ کہہ کے دکھائیے کہ میری جاب میری مرضی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک جھوٹا نعرہ ہے, ایک جھوٹی بات ہے. ہاں, صرف اتنا اس کا حد تک بات صحیح ہے کہ جو اگر کہیں پہ بے جا پابندیاں لگی ہیں تو اور ان کا علاج وہی ہے کہ ہم سورس کی طرف چلے جائیں نا. جی پابندی لگانے والا کون ہے؟ جو پورے ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اس نے جو بات کہہ دی بس وہ ہے, اور اس نے جو بات نہیں کہی وہ نہیں ہے. تو میں باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے اوپر کوئی زبردستی کوئی الگ سے اصول لاگو نہیں کر سکتا. ہاں, ایڈمنسٹریٹو اصول لاگو ہو سکتے ہیں. کیوں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ میں باپ ہوں اور میں نے اس کو, یعنی کہ وہ ہر چیز مہیا کر رہا ہوں اپنی بیٹی کو. میں گھر بھی مہیا کر رہا ہوں, میں اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر رہا ہوں. تو اب چاہے وہ بالغ بھی ہو جائے, اچھا بلوغت سے پہلے تو وہ میری ذمہ داری ہے, اور بالغ ہونے کے بعد بھی اگر میں اس کو یہ سب چیزیں دے رہا ہوں تو میں اس جیسے باس تنخواہ دینے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, تو اسی طرح میں اس پوزیشن جب میں ٹیک کیئر کر رہا ہوں تو میں کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں. تو یہ اب ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر اس سے بھی کوئی بغاوت کرنا چاہے تو وہ کرے گا, لیکن پھر گھر سے باہر جائے گا. اچھا, ویسٹ کے اندر تو یہ بڑا آسان سا اصول ہے کہ جیسے ہی بچے تھوڑے سے وہ ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی مرضی کرنی ہے, بولتے ہیں بسم اللہ, جائیے آپ باہر اور جا کے کیجیے اپنی مرضی. تو لڑکیاں 17-18 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں وہاں پر. وہ سڑکوں پہ جو ہے ان کو رہنے کے لیے جگہ سڑکوں پہ ہیں ان کی. تو ایسا معاشرہ اللہ نہ کرے ہمارے ہاں کبھی ہو. ہمارے ہاں مرد جو ہیں ہمارے وہ الحمدللہ ٹھیک ہے, دیکھیں الٹے سیدھے پیس ہر جگہ پہ مل جاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں خاندانی جو روایات ہیں ان کے اندر یہ بات سمجھیں ایک طرح سے بالکل ہارڈ کوڈڈ ہے کہ ہمارے ہاں مرد کا کام ہے کہ عورت کا خیال کرنا. البتہ مرد کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو اس کو حاکم بنایا ہے نا گھر کے لیے, اور ہر حاکم سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص, اچھا یہاں پہ ہر شخص کی بات ہوئی, مرد کی بات نہیں ہوئی خالی, لیکن اگر ہم مرد کو لے لیں ابھی تو وہ حاکم ہے اور اس کی جو بھی رعیت ہے, جو بھی اس کے محکوم ہیں, ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. یہ نہیں کہا کہ حاکم ہے اب جو چاہو کرو ان کے ساتھ, یہ کہا کہ تم سے تمہارے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا, عورت بھی حاکم ہے, وہ اپنے بچوں کے اوپر حاکم ہے اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنی محنت کی, کتنی محبت کی, کتنی شفقت کی, کس طرح ان کو دین کی تعلیم دی, کس طرح ان کو پڑھایا لکھایا, مشقت برداشت کی, جو بھی کام کیا. ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے. تو مرد کی بھی عورتوں کی بھی, دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمارے ہاں آج کل ایک بہت ہی ان بیلنس فوکس ہے ہمارے رائٹس کے اوپر. میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے, میرا یہ حق ہے, اور ہم فرائض کا کیا ہوگا؟ دونوں لوگ, مرد بھی اور عورت بھی, وہ اپنے فرائض سے غافل ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد لسنرز واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے مزید اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بس اب ہمیں کنکلوڈ ہی کرنا ہے یہ ٹاپک, تو بس اب آپ ہمارے ساتھ رہیے. آپ سن رہے ہیں حیا علی الفلاح ود RJ مہوش, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
جی لسنرز ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں حی علی الفلاح. اور آخر پہ بس میں تھوڑی سی جو ہے نا بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اس کو پوائنٹ اپ کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے بات کی جو جوتی والی بات آپ نے کی تھی شروع میں, تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جو فیمنزم اس وقت جو چل رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, جن خواتین کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جو ہے نا کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے, قرآن میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کو جوتی کے برابر سمجھو. تو کلچر مطلب ایک طرح کا دھوکہ دیا جا رہا ہے جو معصوم خواتین ہیں جو گھر پہ ہیں, جن کا شاید مطلب اتنی زیادہ لٹریسی ریٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں, اور پھر دوسری چیز قرآن اور سنت سے تو ہم بہت ہی دور ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے, یہ ان لوگوں کی طرف سے دیا جا رہا ہے جن کو اچھی طریقے سے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اسلام سے تو اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے. تو اس جو دھوکے سے ہمیں کس طرح سے نکلنا ہے, بس میں یہ چاہوں گی کہ ایک دفعہ آپ بتا دیں, اور یہ کہ اس میں مرد کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں. جی دیکھیں, دھوکے سے نکلنے کا رستہ تو وہی ہے جو ہدایت کا رستہ ہے, وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ جڑ جانا, دین کے ساتھ جڑ جانا. تو جب وہ دین کے ساتھ جڑیں گی تو ان کو جڑیں گے, مرد ہوں یا عورت, ان کو حقوق اور فرائض کا تعین ہوگا. ان کو پتہ لگے گا میرے حقوق کیا ہیں, میرے فرائض کیا ہیں. اچھا, مردوں پہ ذمہ داری اس لحاظ سے زیادہ آتی ہے کہ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا, اللہ تعالیٰ نے گھر کی حکومت ان کے حوالے کی. تو جب گھر کی حکومت میرے حوالے کی تو یہ میرا کام ہے کہ میں یہ اس بات کو یقینی بناؤں کہ میری بیوی, میری بیٹی, ان دونوں کو دین کی تعلیم ملے, وہ اپنے حقوق و فرائض کو جانے. اگر کیونکہ انہی نے آگے جا کے, پھر میری بیٹی نے آگے جا کے کسی کی بیوی بننا ہے, کسی کی ماں بننا ہے. تو اگر یہاں سے بات شروع ہو جائے گی, مرد اپنے آپ کو ذمہ دار اس بات کے لیے ٹھہرائے, کیونکہ دیکھیں حاکم کا تو کام یہ ہے, حاکم کا کام ہے عدل کرنا, حاکم کا کام ہے انصاف کرنا, حاکم کا کام ہے. حضرت عمر دیکھیں حاکم تھے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا بھوکا تو عمر سے اس کا سوال ہوگا. تو حاکم تو رعیت کے سامنے جواب دہ ہے. ہم کہتے ہیں حاکم, لیکن اصل بات تو کیا ہے کہ وہ تو بیچارہ, اس کو تو کام کرنے ہیں بہت سارے. ایسے ہی تھوڑی وہ حضرت ابوبکر صدیق راتوں کو اٹھ کے جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا, کسی کے پاس کوئی مسئلہ تو نہیں رہ گیا. تو یہ ذمہ داری ہے, یہ حکومت کا ہونا یا کسی جگہ پہ اختیار کا ہونا, یہ کوئی فخر و غرور کی بات نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری ہے. تو مردوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے معاملے میں, اپنی بیٹیوں کے معاملے میں خاص طور پہ, اچھا ہمارے یہاں بہرحال یہ ایک بات بھی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ خواہ چودھری بن جاتے ہیں سارے خاندان کے عورتوں کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک مرد کا اپنی چچا زاد بہن پہ کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کہوں جی میری چچا زاد بہن نے اس سے شادی کرنی ہے, اس سے نہیں کرنی ہے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اس پہ اوپر آپ کا کوئی حق نہیں. اس نے وہ کالج کیوں جا رہی ہے, وہ کالج کیوں نہیں جا رہی ہے, یہ جو حقوق کی بات ہو رہی ہے نا, یہ جو الرجال قوامون علی النساء کی بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے ایک شوہر کی بیوی کے اوپر. ٹھیک ہے, باقی سارے معاملات کے اندر حفظ مراتب ضروری ہے, لیکن دیکھا جائے گا کس سچویشن میں ہے. خواہ ہر مرد ہر عورت کا چوکیدار نہیں ہے, ہر مرد ہر عورت کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ میں راہ چلتی ہوئی عورتوں کو ہی نصیحت کرتا پھروں کہ بی بی یہ کرو اور بی بی وہ نہ کرو. وہ بولیں بھائی تم کون ہو. تو مرد کی ذمہ داری اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں ان سے شروع ہوتی ہے. اور بہرحال اچھی بات ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ اچھے پیرائے میں ہی, اگر اور وہ سننا بھی چاہتا ہو. اگر کوئی خواتین جو ہے وہ نہیں سننا چاہتی ہیں آپ کی بات, تو آپ ان کو قطعاً نہیں سنا سکتے. بالکل جی. تو یہ آج کا ہمارا شو, اور مجھے امید ہے ہمیشہ کی طرح کہ آج بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اور کل اب ہمارا 29واں رمضان ہوگا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آخری روزہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہماری